والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، پروگرام فہم دین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ سراج ٹی وی کی سکرین پر براہ راست ملاحظہ کیا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی وساطت سے اللہ رب العزت کے عطا کردہ دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو آخری آیت مبارکہ، آخری وحی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنا کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتاتا ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے اصول بھی ہمیں بتاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں پہ ہمیں زندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں پر دین اسلام نے ہمیں مردوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ جی ناظرین کرام، دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جس نے انسان کو، مسلمان کو، اللہ کے بندے کو، بندہ مومن کو نہ صرف دنیا میں عزت بخشی ہے، بلکہ مرنے کے بعد میت کی تکریم کے باقاعدہ روایات میں، احادیث میں، قرآن پاک کے مضامین میں حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا عنوان بہت پیارا ہے، ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ مرنے کے بعد خاص طور پہ جو سوگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا کیا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اس وقت ہم کھول رہے ہیں۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور اپنے جو بھی متعلقہ سوال ہیں، آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر سوالات ہوں یا کوئی بھی شرعی مسئلہ جو آپ کے ذہن میں الجھاؤ پیدا کر رہا ہے، آپ اسٹوڈیو کے نمبر پہ رابطہ کیجئے، کال کیجئے۔ انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے آج کے ٹاپک کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کے اس ٹاپک کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان فرما دیں کہ سوگ ہوتا کیا ہے، سوگ کی حقیقت کیا ہے، اور ایک پہلے اس کا کانسیپٹ ہم سمجھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوگ کے حوالے سے کیونکہ ان ایام میں اور اس کے علاوہ پورا سال ہی مختلف ادوار سے بندہ گزرتا ہے، تو سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا ٹاپک ہے اس کو منبر و محراب سے بھی بیان طور پر بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے فقہ کا پورا باب اس سے ریلیٹڈ ہے، سوگ اور عدت سے ریلیٹڈ۔ تو اس لیے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی کالز کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوگ کے ٹاپک کو آج چنا۔ سوگ ہے کیا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا یا کسی وجہ سے انہیں طلاق کا سلسلہ ہو جاتا، تو 1 سال سے زیادہ مدت تک عورت کو سوگ کی کیفیت میں رکھا جاتا،
اور شوہر فوت ہو جاتا تو اسی طرح ہی نہ اسے اچھا لباس پہننے کی اجازت تھی، بلکہ وہ بھی میلا کچیلا حالت میں وہ اسے رہنا ضروری تھا، کیونکہ ان کا رسم رواج یہ تھا. اور پھر اس کو پورے خاندان سے الگ کر دیا جاتا تھا. وہ الون زندگی گزارتی تھی ایک خاص کمرے کے اندر، تو اس کو وہ سوگ کہتے تھے. شریعت مطہرہ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے بارے میں بین احکام کو بیان کیا، اور یہ جو عورت پر ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا. سوگ کو باقی رکھا لیکن اس کے احکام کو واضح بیان کر دیا، جس میں ظلم کو نفی کر دیا. سوگ جو سالوں کی مدت تک جاتا تھا، اسے 3 دن تک میت پر سوگ کو 3 دن تک مقرر کر دیا. اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے قرآن پاک کی خود آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ مقرر قرآن نے کر دیا. عدت اور سوگ وہاں پہ کٹھی ہے جو مینشن ہوئی قرآن پاک کے اندر. تو یعنی عورت کے لیے سوگ کو مختصر کیا، میت ہو جائے تو اس کے لیے صرف 3 دن کا سوگ مقرر کیا، اور اگر طلاق بائن کی عدت ہو یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، طلاق بائن پر بھی سوگ ہے، وہ بھی 4 ماہ، یعنی طلاق بائن پر جو سوگ ہے وہ ہے جتنی اس کی عدت ہے. مطلقہ ہے تو اس کے عدت کے احکام ڈیفرنٹ ہیں، 3 پیریڈز ہوتے ہیں. لیکن متوفی عنہا ہے جس کا شوہر پاسٹ اوے ہو گیا ہے، اس کا ہے 4 ماہ 10 دن، اس کا سوگ بھی 4 ماہ 10 دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ کی صحیح ہے سند کے ساتھ ایک حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوج. آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے مگر 3 دن. کسی عورت کے لیے حلال نہیں، سوگ کتنے؟ 3. لیکن ایکسیپشن کیس بیان کیا، مگر اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ 4 اشہر و عشرہ، یعنی پھر وہ اس پر سوگ کرے گی 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن صرف زوج کے فوت ہونے کی صورت میں ہے. بقیہ کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے، ایون کہ والد کی وفات بھی ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو عورتیں اور مرد جو سوگ کریں گے اس کی تعداد قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ صرف اور صرف 3 دن تک ہے. یہ ہے سوگ. اب سوگ میں کرنا کیا ہے؟ سوگ میں کرنا کیا ہے؟ سوگ کس کیفیت کا نام ہے؟ اصل میں سوگ ہے افسوس کہ جو ہوا ہے واقعہ اس پر افسوس کا اظہار ہے. لیکن جس پر سوگ واجب ہے وہ صرف عورت ہے. شوہر جب فوت ہو جائے تو اس پر سوگ واجب ہے ضرور. اگر شوہر وصیت بھی کر جائے کہ میرے مرنے پر سوگ نہیں کرنا، تب بھی شریعت نے اس پر واجب قرار دیا کہ تم اپنے شوہر پر سوگ کرنا اس پر ضروری ہے. یعنی وہ واجبات میں سے اہم ہے. وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی. اب کرے گی کیا؟ سوگ کے اندر وہ دھلے کپڑے ہوئے پہنے گی، اچھے شوخ لباس نہیں پہنے گی. عام حالات میں شوخ لباس پہننے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن سوگ میں شوخ لباس جو ریڈ کلر کی طرف، جو قرآن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تلبسوا المعصفرہ. معصفرہ جو وہ کلر ہوتا ہے جس کو ہم زعفرانی کلر کہتے ہیں، سیفرون کلر جو ہوتا ہے. معصفرہ پھر حدیث میں آیا، ریڈ کا لفظ بھی آیا، ولا تختہلوا ولا تختدبوا، یعنی نہ تو وہ خضاب کرے گی، اپنے بالوں کو ڈائی کرے گی، اور نہ ہی وہ سرما لگائے گی. یعنی یہ والی جتنی بھی زینت اور سنگار سے جس کا تعلق ہے، عورت اپنے اگر مرد کا سوگ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ زینت اور سنگار کو چھوڑ دے گی، اور خوشبو بھی نہیں لگائے گی. خوشبو بھی نہیں لگائے گی. جو صفائی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری کرے گی. صفائی سے ریلیٹڈ جو بال وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے کترانے کا، وہ کرے گی. اور جسم کو اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی دے گی، اور ستھرا لباس پہننے کی اسے اجازت ہے. مطلب کہ میلا کچیلا ضروری نہیں، ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے، شوخ لباس سے، کلرفل لباس سے
وہ بچے گی. یہ ہے عورت کے لیے سوگ کہ ان 5 چیزوں کا وہ خیال رکھے گی. نہ خوشبو لگائے گی، نہ تیل لگائے گی. ہاں یہاں پر فقہا نے ایک باب باندھا ہے کہ اگر اسے مجبوری کوئی ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کی پھر اجازت مل جاتی ہے. مثلا سر میں درد ہے، تیل کے علاوہ کوئی اس کا سلوشن نہیں لگا سکتی ہے. اور اگر کوئی اور مثلا جسم پہ خارش ہو گئی، ریشمی لباس ویسے اسے پہننے کی اجازت نہیں ہے سوگ کی حالت میں، لیکن وہ خارش کی صورت میں ریشمی لباس ہی اس کے لیے سیوٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، شی کین ڈو، وہ کر سکتی ہے. یعنی بامر مجبوری وہ یہ سب چیزیں استعمال کر سکتی ہے، مجبوری کے علاوہ وہ نہیں کر سکتی. یہ ہے سوگ. اچھا، اس میں سوگ کی ہم بالکل اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ نے تفصیلاً ارشاد فرمایا کہ سوگ اور عدت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے، بے شک، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم نے عمل صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. جی. تو سوگ اور عدت میں حکمت کیا ہے؟ صحیح. اصل میں سوگ کے اندر تو یہ ہے جو اس کا اثاثہ ضائع ہوا ہے نا، اس کی اہمیت معاشرے کو دکھانا مقصد ہے. مثلا اس کا شوہر فوت ہوا جس کے حقوق بہت زیادہ تھے، جو اس کے لیے سب کچھ تھا، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے معاشرے اور اپنی اولاد کو خصوصاً یہ ایک بندے پر لازم قرار دے دیا کہ تم پہ ضروری ہے، اور بقیہ پر ہے 3 دن کا اگر وہ کرنا چاہیں تو. بقیہ پر 3 دن کا تم پر ضروری ہے، اس کی اہمیت بتانا مقصد. جبکہ عدت کا جو مقصد ہے وہ ہے استبراء رحم. استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ یہ شورٹی ہو جائے کہ اس کا شوہر فوت ہوا ہے اس کا نطفہ اس کے پیٹ میں نہیں ہے. اس کی شورٹی ہو جائے کہ کہیں اس کا بچہ اس کے پیٹ میں جنم تو نہیں لے رہا. اور جب 3 پیریڈز آئیں گے عورت کو تو واضح ہو جائے گا، 3 پیریڈز 3 بلیڈنگ 3 مرتبہ ہوگی تو اسے واضح ہو جائے گا کہ نہیں اس کا نطفہ نہیں ہے. استبراء رحم پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس سے خالی ہو جائے گا، تب وہ پھر آگے شادی کر سکتی ہے. کیونکہ اگر استبراء رحم نہ ہو اور یہ ویسے ہی دوسرے ہاں شادی کر لے اور خدا نہ خواستہ اس کا بچہ بھی ہو تو وہ بچہ کہاں جائے گا، کس کا کہلائے گا؟ وہ اس کا کہلائے گا جو نیا شوہر ہے، یا اس کا کہلائے گا، یعنی اس کا نسب کس سے ثابت کریں گے اور اس کے نان نفقہ کے حکام کس پہ لگائیں گے؟ شریعت نے اس بچے کی زندگی کو اہمیت دینے کے لیے جو کوکھ میں پل رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی اہمیت دینے کے لیے اس کی زندگی کے اس کے رائٹس کو واضح کر دیا، اور اس کی حق پہلے سے حقوق پہلے آ گئے. اور شریعت اتنی اس حوالے سے خیال رکھا، عدت کو لازم قرار دے دیا. اور عدت کی فقط وجہ یہی ہے، حفظ النسل کا جو عنصر ہے وہ اس میں، ہاں جی، تاکہ اس کا جو نسب ہے وہ ثابت ہم کریں کسی نہ کسی کے ساتھ، اور پھر جو اس کے نان و رفقا کے حکام اس پہ ہم لگا سکیں. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبداللہ بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی جی فرمائیے گا. جی سر، میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ اگر شوہر کوئی ایک ایسی شک رکھتا ہے کہ لیٹس سپوز وہ کہتا ہے کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، کوئی بھی وہ اگر ایسی ریزن رکھتا ہے، تو اگر اس کے بعد وہ عورت وہ کام کرتی ہے، اس کی جو وائف ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈلی بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. کوئی اور سوال آپ کی طرف سے؟ نہیں، بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. طلاق معلق کا انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر شوہر انہوں نے ایک صورت بیان کی کہ باہر جانے کے ساتھ اس کو معلق کر دیتا ہے، یا اسی ضمن میں طلاق معلق کے کچھ مسائل بھی بیان فرما دیجیے. اگر کسی نے کنڈیشنل ڈیورس دی ہے نا، جسے ہم عربی میں طلاق معلق کہتے ہیں، کنڈیشنل ڈیورس کسی نے دی تو وہ کنڈیشن پائے جانے کے ساتھ ایک طلاق واقع ہو جائے گی. مثلا کسی نے کہا کہ تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے، یہ جملہ اسی طرح بولا ہو، کیونکہ طلاق میں جملوں کے ساتھ ہی احکام بدلتے ہیں، کیونکہ ٹوٹلی اسپوکن ہوتا ہے، یعنی جو کلام کہا ہے اسی پہ حکم لگنا ہے. الفاظ پہ بیس کریں گے. تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے، انتی مطلقہ، یعنی تو طلاق شدہ ہو جائے گی اگر گھر سے باہر گئی.
تو ایسی صورت میں وہ عورت اگر گھر سے باہر جاتی ہے، اگرچہ اپنی کسی بامر مجبوری جاتی ہے یا ضرورت کے تحت جاتی ہے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اللہ، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایک ہوگی، کیونکہ اس نے ایک کو کنڈیشن کیا تھا، ٹھیک ہے. ایک ہو جائے گی. اب رہی بات، بائن ہوگی؟ نہیں، یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع کر سکتا ہے. ایک طلاق رجعی ہوگی کیونکہ صراحت کے ساتھ کہا ہے، جو ایک طلاق رجعی ہوگی رجوع کر سکتا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے الفاظ ہی کچھ اور بدلے ہیں، مثلا اس نے کہا اگر تو گھر سے باہر گئی نا میں تجھے طلاق دے دوں گا، صحیح. کیونکہ اکثر لڑائی جھگڑے میں یہ الفاظ میں نے سنے، کبھی بھی کسی نے یہ الفاظ نہیں بولے ہوتے کہ تم گھر سے گئی تو تو مطلقہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا تجھے طلاق ہو ہے، تجھے طلاق ہے، ہو نہیں جائے گی، تجھے طلاق ہے گھر سے باہر گئی تو. یعنی زمانہ ماضی کے اندر طلاق کا لفظ بول کر اسے اس چیز پر معلق کر دیا، ٹھہرا، کنڈیشنل کر دیا. لیکن عموماً ہمارے ہاں اردو کے اندر یہ جملہ بولے تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، نیت کا اظہار کیا، دی نہیں. یہاں پر نیت ہے، طلاق کا وقوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ گھر سے 100 بار بھی باہر جاتی ہے نا تو طلاق دینے کی تو نیت ہے نا کہ دے دوں گا، دے یا نہ دے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کنڈیشن وہ ہے ہی نہیں، صرف نیت کا اظہار کرنے پہ نہیں، کچھ نہیں. اگر کوئی یہ فیوچر کی جتنی بھی طلاقیں دی جاتی ہیں نا، فیوچر میں دے دوں گا، یہ کروں، یہ تیرے ساتھ کر دوں گا، تو آزاد ہو جائے گی، میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ جملہ بولتا ہے میں تجھے طلاق دینے کی نیت کرتا ہوں، ہاں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا، طلاق دینے کی نیت کرتا ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں. طلاق دیتا ہوں یا دی، کیونکہ یہ نیت کے اظہار میں بھی کچھ نہیں ہوتا. نیت آپ اندر 100 بار بھی طلاق کی نیت کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح. یعنی ویسے تو ہر غصے میں بندہ پتہ نہیں 10 بار نیت کرتا ہے طلاق دینے کی، تو اگر نیت پر احکام ہوتے طلاق کے، چاہے اظہار نہ بھی ہو، نیت کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تب بھی کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تو کئیوں کو طلاق ہو چکی. نکاح سے پہلے طلاق ہو جاتی کسی صورت میں؟ جی ہو سکتی، نکاح نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے، اس سے ہو سکتی ہے. اگر اس نے یہ جملہ بولا کہ میں اگر اس عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہے، اچھا، اس عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہے، تو جیسے ہی نکاح پڑا گیا اسی وقت طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق ہوگی، اور ایک سی بائنا ہو جائے گی نا. وجہ یہ کہ اس سے رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، لہذا ایک سے ہی بائنا ہو جائے گی، ایک سے نکاح سے فارغ ہو جائے گی. اور اگر یہ کہا جب میں شادی کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو یہ کسی سے بھی کرے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی. اچھا، اس صورت میں یہ جو طلاق معلقہ ہوگی، کنڈیشنل ہوگی، وہ صرف ایک ہی ہوگی اور اس کے بعد وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی؟ جی، وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی. جیسے ہی وقوع طلاق ہوگی وہ جملہ سنٹینس سب کچھ ختم ہو گیا، وہ اپنے تمام، یعنی واقع ہو گیا نا، تو لہذا وہ اپنے تمام معاملات کے ساتھ ختم ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. سر آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے گا. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پاکستان میں والدین جو ہوتے ہیں کسی بچے پر نا اپنی کوئی زمین وغیرہ بیچ کر انویسٹ کر دیتے ہیں، تو تب اس کے جو باقی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی کا بہن کا یہ کام ہو جائے، ان کو وراثت کا یا طریقے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. کچھ ٹائم گزرتا ہے تو جو کام تو ہو جاتا ہے، لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں. آپ کی آواز بہت کٹ، آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے بہت. جی اب آ رہی ہے سر سمجھ؟ جی آ رہی ہے، بولیے. جی کوشچن میرا یہ تھا کہ بعض کا پاکستانی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں نا اپنے ایک بچے کے لیے کچھ بیچ دیتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ کام ہو جائے، جاب ہو جائے یا کہیں باہر جانا ہو یا 100 مسائل ہو سکتے ہیں. تو تب جو دوسرے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بہن کا یہ کام ہو جائے. تو لیکن جب بچے باقی جوان ہو جاتے ہیں تو ان کا بھائی اگر اس قابل بھی ہو جائے کہ اس کو اب چاہیے کہ جو انہوں نے سیل کیا تھا وہ واپس لے کر دے تاکہ جو وراثت ہے، کیونکہ اس پر انویسٹ ہوئی تھی نا باقی بہن بھائیوں کی، تو یہ لازمی ہوگا وہ لے کر دے، یا پھر وہ جو لگ گیا بچپن میں ان کی نادانی میں انہوں نے خوشی میں کہہ دیا والد کو، بات ختم بس؟ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، انشاءاللہ جواب دیں گے. والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بچے کے لیے کچھ خرچ کیا، اس کو دیا، تو کیا اس پہ واپس لوٹانا لازم ہوگا؟ جی اصل میں یہ کوشچن تب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو بلکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وراثت ہوتی کیا ہے، ترکہ ہوتا کیا ہے. وہ اپنی زندگی میں جائیداد کو
جو والد کے قبضے میں ہوتی ہے سب کو وراثت سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے ہماری کمیونٹی کا. جب تک والد زندہ ہے نتھنگ از ان وراثہ. اچھا. جب تک والد زندہ ہے وہ اس کی چیز ہے, وہ جس کو زیادہ دے, جس کو کم دے, جس کو ہبہ کرے, باہر کو دے دے, مدرسے کے نام لگا دے, مسجد کے نام لگا دے, وہ اس کی چیز ہے, اگرچہ وہ جائیداد ہے یا زمین ہے یا مکان ہے یا بینک بیلنس ہے. جب اس نے ایک بیٹے پر لگا دی اپنی چیز تو وہ تو ہبہ میں چلی گئی نا. ٹھیک ہے. وہ تو تحفہ ہو گیا, گفٹ ہو گیا, یا اور تو اس کی کوئی صورت بن نہیں سکتی. تحفہ گفٹ کی بنے گی, یا اس نے بیچ ڈالی, بیٹے کو بیچی بھی جا سکتی ہے. تو وہ اس کی چیز تھی, اس نے تحفہ دی ہے, ہبہ کی ہے, بیچی ہے, وہ وراثت والی چیز نہیں. لہذا آپ یہ اب سوال نہیں کر سکتے اس سے کہ آپ وہ چیز اس سے لے کر ابھی وراثت میں رکھیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد یہ چیز سب میں ڈیوائیڈ ہو. یہ سوال آپ اس سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ترکہ ہے ہی نہیں. ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز کو. ٹھیک ہے. یہ وراثت ہے ہی نہیں. وراثت بھی وہ ہے جو آپ پیچھے چھوڑ جائیں. یہ تو اپنی زندگی کی چیز ہے, وہ جس کو مرضی دے. ہاں, جو مرنے کے بعد باقی چیزیں بچ چکی ہوں گی, والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد جو چیزیں ترکہ میں آئیں گی, چھوڑی ہوئی چیزوں میں آئیں گی, وہ آپ سب کے حقوق ہیں اس میں. سب کا حقوق, وارثین کا حق اس میں ہوگا اس وراثت کے اندر. ہاں, جو اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کر دیا وہ کر دیا. اگر والد صاحب نے قرضہ دیا ہو کہ بطور قرض دیا کہ یہ زمین بیچ کر میں تجھے قرض دے رہا ہوں, جب تیرے پاس آئیں تو واپس کر دینا, تو ابھی مرنے کے بعد بالکل وراثت میں شامل. ہر قرضہ والد صاحب کا دیا ہوا, یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو بطور قرض جائیداد دی تھی, مکان دیا تھا, ایون کہ بچہ کو بطور قرض کوئی چیز دی تھی, وہ ساری وراثت میں آئے گی. عموماً جب اس طرح کا صورتحال بنتی ہے, بچے کو باہر بھیجنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ قلعہ 2 قلعے بیچنے پڑتے ہیں, 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین, تو وہ اب اس کو قرض نہیں دیا جاتا. اسے کہا ہوتا ہے یار ٹھیک ہے تیرے سے سڑکر سب کا چلے گا, تو چلا جا باہر. تو میرے خیال میں یہاں پر وہ سینیریو ہے, گفٹ ہی بنے گا. اور وہ گفٹ بنے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی, کون سا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سید کا کیا مطلب ہے؟ جی, سید کا کیا مطلب ہے؟ سید کا کیا مطلب ہے؟ جی ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جی, مطلب سید کا کیا مطلب ہے؟ جی, سید اصطلاح کے اندر جو پاک و ہند کے اندر اصطلاح مشہور ہوئی, ویسے سید کا معنی سردار ہے عربی میں, اور ہر امیر شخص کو عربی کے اندر سید کہتے ہیں. عربی میں عرب کے رواج کے مطابق جو تھوڑا امیر ہے اسے سید کہا جاتا ہے, اور تو تھوڑا سردار ٹائپ ہے اسے بھی سید کہا جاتا ہے. اور لیکن ہمارے پاک و ہند کے اندر جو سید کی اصطلاح ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بولی جاتی ہے جو اولاد فاطمی ہیں, یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی اور شادیاں بھی ہیں, لیکن ان کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے. اور بیویوں سے جو اولادیں ہیں ان کو علوی کہا جاتا ہے, آوان بھی کہا جاتا ہے. لیکن سید فقط وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے جو نسل چلی, آپ سے جو سلسلہ چلا, سیدنا زین العابدین سے جو سلسلہ چلا, وہ ان کے جو شجرہ نسب کے اندر آتے ہیں وہ سب سید کہلاتے ہیں. یہ پاک و ہند کے اندر بطور اصطلاح ان کے لیے بولا جاتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا, سوگ اور عدت کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کرتا ہے. جی, سوگ اور عدت, جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس پہ. جی, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی والدین اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گھر پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بچی کی عدت نہیں کروانی چاہیے, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. یا عام ایک عوامی انداز ہے کہ جی شوہر کے جنازے کے پیچھے 10 قدم چل لیں آپ کی عدت پوری ہو گئی, یا گھر سے باہر قدم نکال لیں عدت ختم ہو گئی. تو اس بارے میں یہ سب جاہلیت, یعنی جو علم اور قرآن کے احکام نہیں جانتے لوگ, یہ ان کا طریقے ہیں. اور جو لبرل قسم کے لوگ ابھی آگے آزادی کے نام پہ کہ یار یہ بھی ظلم ہے, یعنی اس چیز کو بھی جو آج لوگ ظلم کہہ رہے ہیں, پابندی, جس کا پابندی کہہ رہے ہیں یا ظلم کہہ رہے ہیں, یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے,
حالانکہ اس کے پیچھے شریعت کی ہزاروں حکمتیں ہیں اور رب کریم کہ یہ جو احکام ہیں حکمتوں سے بھرپور ہیں. اگر وہ اس پہ سوچیں یا اس کو اسٹڈی کریں. یہ کام کرنا کہ ایک پاؤں باہر رکھنے سے عدت کو کمپلیٹ سمجھنا، یا جنازے کے پیچھے چند قدم چلنے سے اور عدت کو کمپلیٹ سمجھنا، یا شوہر والدین لینے آ جائیں کہ ہم نے لے کر جانا ہے. حالانکہ حکم یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ عز و جل کا حکم کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو نہ تم اپنے ان کے گھروں سے نکال سکتے ہو، وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ ہی یہ خود نکلیں گی. حکم یہ ہے کہ یہ بامر مجبوری نکلنا جہاں پر ضروری ہو جائے، وہ تو فقہاء نے اس کے حکام بیان کیے کہ وہاں پر ضروری، جیسے ادھر سنگل ممس کے مسائل ہیں، بچوں کو اٹھانا ہے یا ضرورت کی چیز لینی ہے یا گھر نہیں چلتا، کچھ کمانا پڑتا ہے، کچھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، وہ بامر مجبوری اس کے وہ الاؤڈ ہے. لیکن بلا وجہ آپ ویکنڈ کی جو ہم جاتے ہیں ہالیڈیز کے لیے، یا جو آج کل ہالیڈیز کا سیزن ہے اور یورپ میں عدت کے اندر نکل جانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ قرآن پاک کی صریح نص سے ثابت ہے، وَلَا يَخْرُجْنَ کی نص قطعی کہ یہ بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گی. بناؤ سنگار کے حوالے سے بھی نص قطعی حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح سند کے ساتھ فرمایا وَلَا تَخْتَدِبُوا وَلَا تَقْتَحِلُوا، نہ سرما لگائے گی، نہ خضاب کرے گی، بالوں کو ڈائی نہیں کرے گی، اور شوق لباس نہیں پہنے گی. یہ سوگ کی جو سوگ پر جن پر ضروری ہے وہ اپنے اس طرح کریں گے. سوگ ہر عورت پہ ضروری نہیں. جو طلاق رجی والی عورتیں ہوتی ہیں ان پر سوگ نہیں ہے، ان پر صرف عدت ہوتی ہے. سوگ ہوتا ہے طلاق بائن والی، جو طلاق بائن والی عورتیں ہیں یا جن کا شوہر فوت ہو جائے، صرف ان دو عورتوں پر سوگ ہوتا ہے. ادروائز سوگ کی کیفیت دوسروں پر نہیں ہے، وہ صرف عدت گزارتی ہیں، اور عدت میں ولا یخرجنا ہے. بلکہ طلاق رجی میں تو عورت کو بناؤ سنگار کا تاکہ وہ رجوع کر لے. ایک طلاق رجی ہوئی ہے یا دو رجی ہوئی ہیں تاکہ وہ رجوع کر سکے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے تاکہ وہ عورت مرد کو مائل کرے اور وہ رجوع کرے اور اس کو بسائے اس کے گھر. اچھا، عورت کے لیے عدت کے دوران بلا ضرورت نکلنا تو ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے نکل جاتی ہے تو کیا اس کا یہ نکلنا عدت کو ختم کر دے گا؟ نہیں، عدت اس سے ختم نہیں ہوگی، صرف گناہ ہے اس پر. بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے گھر سے باہر چلی گئی، عدت ختم نہیں ہوگی، اس پر صرف گناہ، توبہ کر لے. دوبارہ اس کے لیے حکم ہے فوراً یہ اپنی عدت والی جگہ پر یعنی اس گھر میں کے اندر واپس چلے جائے. ایون کہ حکم یہاں تک ہے کہ اگر شوہر ایسی حالت میں فوت ہوا کہ یہ اس وقت شوہر کے گھر میں نہیں تھی، یہ کسی اور گھر، اس کو خبر آئی، کیونکہ عدت اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، سوگ بھی اسی وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے فوت کی خبر مل گئی، اسے خبر آئی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ سارے معاملات کو سمیٹے اور شوہر کے گھر چلی جائے، وہاں اپنی عدت گزارے. اگر ٹریول بھی کرنا پڑ رہا ہے کہیں، ٹریول کر کے وہاں پہ جائے اور اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے. صحیح. اچھا، یہاں پہ ایک ہم چونکہ دیار خیر میں رہتے ہیں تو اکثر ہمارے خاندان جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے ایک فیملی یہاں پہ، باقی فیملی والے پاکستان میں. شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عام طور پہ یہاں سے میت لے کے پاکستان چلے جاتے ہیں. اب بیوی بچے یہاں پہ ہیں، گھر یہاں پہ ہے، تو اب میت کی تدفین کے لیے آپ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش میں، اپنے ملک میں چلے گئے. اب وہاں پہ عورت عدت کہاں پہ گزارے گی؟ گھر یہاں پہ ہے، پرماننٹ رہائش، اور واپس آ کے رہنا بھی یہاں پہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہی شوہر کا گھر ہے، یہی عدت گزارے گی. یہی شوہر کا گھر ہے، یہی عدت گزارے گی. وہ اس کے والدین کا گھر ہے. اچھا، وہ اس کے بھائیوں کا گھر ہے. وہ نیتاً دے چکا ہے یا اس کا تھوڑا بہت حصہ تھا نیتاً، ہم کہہ دیتے ہیں یار چلو یار پیچھے وہ رہ رہے ہیں، ان کو وہ نیتاً دے چکا ہے یا اس نے تکلم کے ذریعے دیا ہے، وہ ان کا گھر سمجھا جائے گا عرف عام میں. اس کا گھر یہ ہے اور یہیں پہ عدت پوری کی جائے گی. بعض دفعہ کئی لوگوں کے دو گھر بھی ہوتے ہیں، 6 مہینے یہاں پہ رہتے ہیں، 6 مہینے وہاں پہ رہتے ہیں. تب بھی جہاں پر مستقل رہائش ہے نا ان کی، اور ڈیفینیٹلی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ادھر مستقل رہائش ہوگی اور ادھر ہی مستقل رہائش ہوتی ہے، اسی کے اندر عدت گزارے گی. 2 گھروں میں عدت کا حکم اگر ایسا ہو کسی کے 2 گھر بھی، ایک گھر میں وہ عدت گزار سکتی ہے اور وہ شوہر کا گھر بھی ہے اور وہ اسی میں گزارے گی. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتی کبھی ادھر. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، اسی طرح ایک اور عوامی سوال ہے کہ عدت کے دوران عورت گھر سے باہر نکل کر آسمان نہیں دیکھ سکتی. نہیں، یہ بھی جہالت ہے.
آسمان بھی دیکھ سکتی ہے, کھلے آسمان میں بیٹھ بھی سکتی ہے, اور یہ جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا کہ بات نہیں کر سکتی, یہ بھی غلط ہے. وہ بات بھی کر سکتی ہے, اس کا اتنا ہی پردہ ہے جتنا پردہ شوہر کے زندہ ہونے کی حالت میں تھا. پردے کے حکام نہیں بدلے, پردہ اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. مثلا وہ کسی عام نامحرم سے ضرورت کے ساتھ پہلے بھی بات کر سکتی تھی, آج عدت کے دوران بھی وہ یہ بات کر سکتی ہے اگر اسے ضرورت ہے. ٹیلی فون پہ اپنے معاملات سلجھا سکتی ہے, اور اگر کسی سے ملنا پڑ رہا ہے, وہ آ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرتا ہے کسی وجہ سے, کسی پرابلم کی وجہ سے, تو وہ گھر میں ان سے ملاقات بھی کر سکتی ہے باپردہ, جو بھی اس کی کنڈیشنز ہوں گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایام عدت میں نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھجوانا, یہ کیسے ہے؟ ایام عدت کے اندر نکاح کرنا سے نکاح ہوگا ہی نہیں, یہ شریعت کا حکم ہے. عدت کے اندر نکاح کرنا, کیونکہ عدت کا مقصد کیا تھا, اس سے برائے رحم کہ پتہ چل جائے, شورٹی ہو جائے کہ اس کے رحم میں اس کے شوہر کا نطفہ نہیں ہے, تاکہ اس بچے کا ہم نسب ثابت کر سکیں. مقصد یہ تھا. اگر عدت میں نکاح کو الاؤ کر دیں تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا, وہ حکمت تو ختم ہو گئی. لہٰذا عدت میں اگر نکاح کیا, شریعت اسے کہتی ہے کہ لا یقع, وہ نکاح واقع ہی نہیں ہوگا. اگر کر بھی دیا کسی نے, وہ نکاح واقع ہی نہیں ہوگا, ہم اسے انویلڈ سمجھیں گے, وہ تو نکاح نہیں ہوا. اور اگر نیکسٹ کوشچن کیا تھا؟ نکاح کا پیغام بھجوانا. ہاں, نکاح کا پیغام, منگنی. صراحتاً عدت میں منگنی یعنی نکاح کا پیغام بھجوانا بھی ناجائز ہے. صراحتاً اشارے کنائے کے ساتھ بات کرنا اور چیز ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن صراحتاً صریح طور پر اس کو کہنا کہ میں تیرے سے نکاح کروں گا یا تم اگری ہو, اس طرح کی بات کرنا جس سے نکاح کا پیغام سمجھا جاتا ہے لیکن صریح سمجھا جاتا ہے, وہ ناجائز. لیکن فیملی کے ذریعے ایک ہنٹ دے دینا, پیغام بھجوا دینا, یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا, ہاں, پیغام پہنچانا بھی درست نہیں. ہاں, ایک عورت فارغ ہوگی اپنی عدت سے تو میں اس سے نکاح کروں گا, اس طرح کا اشارہ کرنا. ایک عورت فارغ ہوگی یعنی زینب کے بارے میں بات نہیں کر رہا یا کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ ایک عورت کی بات کر رہا ہے, اور یہ بات اس تک کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے, یا فون پہ کوئی بات کر رہا تھا اس تک پہنچ گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں. براہ راست اس کو نہیں کہہ سکتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طالب حسین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا. جی مفتی صاحب سے نا میرے دو کوشچن ہیں. ایک, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثر ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے کہ میری 3 رکعتیں ہوئے ہیں کہ 4 ہوئی ہیں, تو اس ٹائم میں ہم کس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں, یا پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے. اور ایک میرا کوشچن یہ تھا مفتی صاحب سے کہ اگر ہمیں کوئی پیسے وغیرہ ملے ہیں کسی جگہ سے, تو اب ان پیسوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہم وہ کسی چیریٹی باکس میں ڈال دیں یا کیا کریں گے اگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی پیسے ملتے ہیں تو؟ ٹھیک, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. نماز کی رکعتوں کی تعداد میں وسوسہ آیا, بھول گئے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی؟ اگر نماز کی رکعتوں کے اندر شک پڑھنے کی اس کی مسلسل عادت ہے, ایک تو فرسٹ ٹائم کبھی آیا, تو اس میں پھر جو ظن غالب ہے نا اس پہ عمل کر لیں. جدھر ذہن جاتا ہے نا کہ یار واقعی 3 ہوگی, تو 3 سمجھ لے اس کو. اچھا, تھوڑا سا 4 کی طرف بھی ذہن جاتا ہے تو 3 سمجھ کے نماز کو مکمل کر لے, اور اس کی نماز ہو جائے گی. جو ظن غالب اس پہ عمل کر لے. لیکن اگر مسلسل آتا ہے اور ہر روز آتا ہے, اس کو پھر شیطانی وسوسہ قرار دیں گے. ٹھیک, شیطانی وسوسہ کر کے اسے چھوڑ دیں گے, اور جو ظن غالب میں ہے اس پر جاری رکھیں گے. اگرچہ کم بھی ہوگی اس کی رکعت, پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی, نماز مکمل, کیونکہ اس پر شریعت نے ظن غالب کی طرف جانا مکلف کیا ہے کہ جو تیرا ظن زیادہ کرتا ہے نا, 50% سے جو زیادہ تیرے خیال آ رہا ہے اس پہ تو عمل کر اور تو بری و ذمہ ہو جائے گا. تو اگرچہ وہ 3 بھی ہوئی نا, تو انشاءاللہ اس نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, کیونکہ انہوں نے شریعت کے حکم پہ عمل کر لیا. سبحان. اچھا, دوسرا ان کا سوال تھا, گمشدہ رقم ملی ہے جس کے لیے لقطہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, تو لقطہ کا کیا حکم ہے؟ جی, لقطہ کا حکم یہی ہے کہ اگر اس کی ویلیوبل چیز ہے, یعنی اس کی رقم میں کچھ ویلیو بنتی ہے, 3 درہم یا 1 درہم بھی اس کی ویلیو بنتی ہے, اس کا اعلان کیا جائے. پہلے اعلان کرنے کے لیے جو اس وقت تھا کہ
بتا دیا جائے گلی محلہ جو قریبی ہیں کہ یہ اس طرح کہ مجھے اگر آپ کسی کا ہو تو وہ لے لے. آج کل یہ ہے کہ وہ نوٹس بورڈ لگا دیا جاتا ہے, 3 دن تک اس کا اعلان کیا جائے, نوٹس بورڈ اس جگہ پہ لگا دیا جائے. اگر ان تمام چیزوں سے وہ بچنا چاہتا ہے تو چپ کر کے وہ تصدق اس بندے کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کر دے, اس رقم کو تصدق کر دے, فقراء پر یا چیریٹی کو دے دے, اسے بتا دیں یہ لقطہ ملا ہے. ہاں اگر مالک کوئی آ ہی جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے کوئی مالک اس چیز کا, تو پھر یہ اپنی جیب سے اسے دے گا. یہ تو صدقہ وہ صدقہ پھر اس کی طرف سے ہو جائے گا, تو یہ اپنی جیب سے اسے دے گا. اور اعلان کرنے کے بعد یعنی اگر کوئی مالک مل جاتا ہے تو اپنی جیب سے دے گا. لیکن عمومی طور پر مالک بھی یہ آ کے اگری کر لے گا کہ یار ٹھیک ہے 10 پاؤنڈ آپ نے جو دے دیے ہیں از اوکے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی صاحب میں نذیر بول رہا اسکاٹلینڈ تھی. جی جی اچھا میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے جی, میں محرمہ جی سننا چاہنا کہ محرمہ کیا شادی کر سکتے ہو ٹول میں بجا سکتے ہیں یا نہیں؟ صرف انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو جی. نذیر احمد رائے میرا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی محرم الحرام کے مہینے میں جی شادی کر سکتے ہیں, خوشی منا سکتے ہیں. جو ہے نا ڈھول باجا بجانا اور اس کے علاوہ جو دیگر لوازمات ہیں شادی کے, یہ محرم میں بھی ناجائز ہیں اور یہ محرم کے علاوہ بھی ناجائز ہیں. صحیح, یہ ناجائز ہی رہیں گے. جہاں تک رہا نکاح کا تعلق, اسلامک نکاح میں جس میں خطبہ ہوتا ہے, جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, جس میں دعا ہوتی ہے, یہ تینوں چیزیں ثواب کا کام ہے. خطبہ حمد و ثنا پر مشتمل ہے, اور جو ایجاب و قبول اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اور رہی دعا اس میں بھی اپنے رب کریم سے دعا جو مخل عبادہ ہے, یہ بھی عبادت کا مقصد ہے. یہ تینوں چیزیں ثواب والی کام. ان تینوں چیزوں کو حرج نہیں کسی بھی یوم کے اندر کرنے میں, کسی بھی یوم میں, کسی بھی دن میں, محرم کے کسی بھی دن کے اندر یا اس کے علاوہ کسی بھی سال کے پورے ایام کے اندر یہ ایجاب و قبول, خطبہ اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں, جو کہ نکاح کے ارکان ہیں اور کچھ نکاح کی سنتیں ہیں. اس میں حرج نہیں ہے. یہ محرم میں بھی کر سکتے ہیں, غیر محرم میں بھی کر. لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا, وہ ہے ڈھول باجا بجانا, وہ ہے شادی شگن کرنا اس کے, اور غیر اسلامی رواجات اور پھر مکسنگ, یہ محرم میں بھی ناجائز اور غیر محرم میں بھی ناجائز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج خاص طور پہ ہم نے سوگ اور عدت کے متعلقہ احکام پہ گفتگو کی. کوئی بھی ٹاپک ہو, کوئی بھی علم ہو جس کا سیکھنا مسلمان مرد و عورت پہ ضروری ہے, فرض قرار دیا گیا ہے, وہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. تو یہ مسائل شریعت نے ہمیں سیکھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہمارے دیکھنے والے بھائی بہنوں کو اور خود بھی علم دین سیکھنا ہے. تو باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل ہوا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دوبارہ آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور قبلہ مفتی قاسم ضیاء القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.